مرزا جہلمی اور اس جیسے بدبخت لوگ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، رسول اللہ ان کو مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کہہ رہے ہیں اور تو کہتا ہے ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ یاد رکھیے اہل سنت نے کبھی بھی اس طرح کے باطل نکمے جاہلانہ استدلال کے اوپر حضرت علی کے اوپر کبھی تان نہیں کی۔ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ ہیں نا، جنت کی بشارت ہے، تو طلحہ اور زبیر کے قاتل کے بارے میں حضرت علی کا قول سن لیجئے۔ جب زبیر کا قاتل سیدنا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ میں نے آپ کے اتنے بڑے دشمن جرنیل اور سپہ سالار کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، آج مجھے خلت فاخرہ اور انعام و اکرام ملنا چاہیے۔ علی نے زبیر کا سر دیکھا، اس قاتل کو دیکھا تو منہ سے الفاظ نکلے تو یہ نکلے، اے زبیر کے قاتل تو مجھ سے انعام لینے کے لیے آیا ہے، جا تجھے جو میں انعام دیتا ہوں وہ سن لے، تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کا اپنا موقف ہے، اور قتل کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی کا لشکری ہے۔ کیا کسی اہل سنت میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ عشرہ مبشرہ کا جو قاتل ہے وہ تو جہنمی ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، تو معاذ اللہ پورا سیدنا علی کا لشکر جہنمی ہوگا؟ بتائیے یہ کوئی استدلال بنتا ہے؟ جس طرح حضرت علی کے لشکر میں خارجی موجود تھے اور ان بدبختوں نے چن چن کے کبار صحابہ کو شہید کیا، اسی طرح بعض خارجی بدبخت سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی موجود تھے، اور انہی میں سے ایک شرپسند نے سیدنا عمار کو شہید کیا۔ اب سیدنا عمار کا قاتل، اس کے اوپر لعنت ہو، وہ بدبخت ہے، لیکن کیا اس ایک قاتل کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ، ماں عائشہ اور طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے بن گئے؟ یہ کج فہمی ہے، یہ کم عقلی ہے۔ اگر طلحہ و زبیر کے قتل کی وجہ سے سیدنا علی کا پورا لشکر قابل تان نہیں ہے، تو سیدنا عمار کے قتل کی وجہ سے بھی حضرت امیر معاویہ کا پورا لشکر قابل تان نہیں ہے۔ یہ 28-12 حدیث کو اس طرح ٹوسٹ کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، دیکھو جی حدیث میں آیا، او بھائی یہ بھی تو حضرت علی کی یہ جو بات ہے یہ مرفوع روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی صحابی رسول کسی کو معین جہنمی ہونے کی بشارت نہیں دیتا، لا محالہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو وہ اگر حضرت علی کے قول کے مطابق جہنمی ہے تو پورا باقی بری ہیں، تو اگر عمار کا قاتل بھی جہنمی ہے تو باقی بری نہیں ہے۔ بعین وہی استدلال ہے۔ اگر آپ یہ استدلال کریں تو اہل سنت میں سے کبھی کسی نے حضرت علی کے بارے میں یہ تان کی ہے؟ آپ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے۔ جہنم کی بات آ گئی تو واضح ہوگی بات خارجیوں کی ہو رہی ہے۔